بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام جس قدر محنت باطن پر کیا کرتا ہے، روحانیت پر کیا کرتا ہے، روح پر کیا کرتا ہے، اسپرٹ پر کیا کرتا ہے، اس سے زیادہ محنت ظاہر پر نہیں کرتا۔ باطن کی محنت جو ہوا کرتی ہے انسان کی اسپرٹ کو ایمانیات سے بھرنا، اس کے اندر وہ کردار، وہ اخلاق، وہ کریکٹر کا پیدا ہونا کہ اس اخلاق، اس کریکٹر، اس کردار کی وجہ سے غیر بھی اس کی صف میں شامل ہو جائے اور اس کریکٹر کی گواہی دینے لگے۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پرسنالٹی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دنیا والوں کے سامنے، خصوصی طور پر مکہ والوں کے سامنے وہ کریکٹر، وہ کردار، وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت پیش کی کہ مکہ والے بھی یہ کہنے پر مجبور تھے کہ ہم نے آپ جیسا صادق و امین پوری کائنات کے اندر کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ دشمن تھے آپ کے، وہ دشمنی جو تھی وہ اسلام کی بنیاد پر تھی، وہ دشمنی جو تھی وہ اس بنیاد پر تھی کہ آپ علیہ السلام ان کے خداؤں کی تنکیر کرتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے اور ایک خدا کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مخالف ہوئے تھے۔ کیا ہوا تھا اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو جمع کرتے ہیں، قریش کے قبیلے کے تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک جنگجو لشکر ہے، ایک فوج ہے، ایک آرمی ہے جو تم پر ہتھیاروں سے لیس ہو کر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات کا کیوں نہیں یقین کریں گے؟ اے محمد، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق و امین پایا ہے، ہمیشہ سچا پایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا تھا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے کہ تم پر کہیں ایمان نہ لانے کی بنیاد پر، کفر کرنے کی بنیاد پر، دنیا کے خداؤں کو پوجنے کی بنیاد پر، پرستش کرنے کی بنیاد پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ میں تم کو ڈراتا ہوں اس بات سے۔ اس وقت لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ خود آپ کے چچا ابو لہب نے کہا تھا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، ناس ہو تیرا اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس وجہ سے جمع کیا تھا؟ جس کے بارے میں پوری تبت یدا ابی لہب وتب سورہ لہب نازل ہوئی۔ یہ رسول اللہ کا کردار، کریکٹر تھا جس کی بنیاد پر ایک وقت ایسا آیا اسی مکہ کی سرزمین جس میں آپ نکالے گئے تھے، جس سے آپ کو لوگوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، فتح مکہ کا دن وہ آیا۔ اسی سرزمین پر 10,000 صحابہ فاتحانہ طور پر مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبے میں جب آپ لوگوں سے اپنا خطاب فرما رہے ہیں تو تقریباً 1.25 صحابہ کا مجمع۔ وہ کون تھے؟ وہ یہی دشمن تھے۔ پہلے دشمن تھے، اب دوست ہو گئے۔ پہلے دشمن تھے، اب آپ علیہ السلام کے حکموں پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے ہو گئے۔ یہ اسلام جو لوگوں کے دلوں میں رچا بسا ہے، وہ اخلاق، کریکٹر، اسپرٹ اور باطن کی بنیاد پر لوگوں نے اس سے متاثر ہو کر اس کو قبول کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس نے گھر کیا ہے۔ اس کی بنیاد انسان کا اخلاق ہوا کرتا ہے، اس کا کردار ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ کا کردار تھا، آپ کا اخلاق تھا۔ فتح مکہ کے دن جب آپ علیہ السلام مکے کے اندر داخل ہوتے تو ایک آواز آتی ہے صحابی کی، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں مکے کی وادیوں سے نکالا تھا، آج بدلہ لیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ہم سے ہماری دکانیں چھڑوائی تھی، جنہوں نے ہم سے ہمارے گھر بار کو چھڑوایا تھا، آج بدلہ لیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں مکے کی گلیوں میں ستایا تھا، پریشان کیا تھا، پتھر برسائے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان صحابی کو خاموش کر، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے،
آج کرم کرنے کا دن ہے۔ اور آپ نے اس وقت فرمایا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں وہ بھی امان سے، جو کعبۃ المقدس کے اندر ہے وہ بھی مامون ہے، جو مکے کی گلیوں میں ہے وہ بھی محفوظ ہے، سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا اخلاق، رسول اللہ کا کردار تھا، جس کی بنیاد پر تمام لوگ ہماری صفوں میں شامل ہو گئے۔ آج بھی اس اخلاق، اس کردار، اس کریکٹر، اس اسپرٹ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری بلندی اور ہماری اعلیٰ تری لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی۔ لوگ اسلام کو سمجھیں گے اور اسلام کو سمجھنے کے بعد یقیناً لوگ اسے قبول کریں گے۔